السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ انسان کی زندگی نیکی اور بدی ان سے جڑا کرتی ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیک کام کرے جس کے بدلے میں اللہ کی رضا حاصل کرے اور اس کے انعام و اکرام جنت کی شکل میں حاصل کرے، اور برائیوں سے بچے کہ برائیاں اس کو برے ٹھکانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ نیکی کا ایک تصور انسان کی خود اپنی سوچ پر ٹکا ہوا ہے، اور نیکی کا ایک معنی اور مفہوم خالق کائنات رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ نیکی اور اچھائی کیا ہے۔ غالباً اس سے پہلے ہم نے ایک عنوان کے تحت ذکر کیا تھا کہ ہم ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جس دور کی نشاندہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی تھی کہ آخر دور میں ایک ایسا وقت ہوگا کہ لوگ برائی کو نیکی سمجھیں گے اور نیکی کو برائی سمجھیں گے۔ اب ایسے دور میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے نیکی سمجھ کر، وہ واقعی نیکی بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر بدلہ کس سے پائے گا، اجرت کس سے پائے گا۔ وہ ایک شاعر کے شعر کا تخیل تھا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں بتا یہ کس سے سلے کی، یعنی بدلے کی جزا کس سے مانگے گا، اس طرح کا کچھ مفہوم تھا۔ ہماری طبیعتوں میں نیکی ایک ملاوٹ والی شکل کی ہو گئی ہر شکل میں، اور نیکی کا حقیقی تصور قریب قریب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نیکی کی جتنی شکلیں ہماری سوسائٹی میں زندگیوں میں پائی جاتی ہیں، ہم نے اس میں بڑی آزمائشیں اور بلکہ ملاوٹیں شامل کر لی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، قبلہ بدل چکا تھا بیت القدس سے مسجد اقصیٰ کی جانب سے مسجد حرام کی طرف۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جو اسلام کو اچھا سمجھتے تھے، تو اچھا سمجھنے میں ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ چلو مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت المقدس عظمت کی جگہ تھی، تو مسلمان بھی اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، تو انہیں لگا کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے کہ مسلمان بھی اس آسمانی دین موسوی یا دین داؤدی اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ یقیناً آسمانی مذہب ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اور کہا گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب بیت القدس سے چھوڑ کر مسجد حرام کی طرف رخ کریں، تو جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ بیت القدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں مسلمان ٹھیک ہیں، تو انہوں نے اب چے میگویاں شروع کر دی اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خود جیسی زمین کو چھوڑ کر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بھلائی تھوڑی ہے، یہ نیکی تھوڑی ہے۔ ایسی چھ میگویاں شروع کر دی کہ قبلہ اول کی تحویل یعنی بیت القدس کی طرف سے رخ پھیر کر مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کو انہیں اچھا نہیں لگا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے، یہ اچھا کام نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ تو قرآن نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے فرمایا کہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ادھر پھیر دیے تو خراب کیے، ادھر پھیر دیے تو اچھا کیے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لے آئیں۔ بحث چل رہی تھی اس چیز پر
کہ بیت القدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس البر، نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مغرب کی طرف رک کر کے نماز ادا کرو یا مشرق کی طرف رک کر کے نماز ادا کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ و رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول اور اللہ تمہیں مشرق کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کرے، کر لو، مغرب کی طرف کہے کر لو، ہندوستان کی طرف کرنے کے لیے کہے کر لو، یہ تمہاری نیکی ہے۔ تم اپنی عقل کی آڑ اس میں مت لاؤ کہ یہ کون سی بھلے نیکی کام ہے۔ تو قبلہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنا نماز کے شرائط میں سے ہے، اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے صرف علامت ہے، اصل نیکی ہے کہ تم اللہ کے کہنے کی بنیاد پر رک کر رہے ہو۔ یہ نیکی اصل میں ذاتی طور پر نہیں ہے کہ ادھر رک کرنے سے آپ کو سائنٹیفک فائدے ملیں گے، آپ کو رک نماز ادا کریں گے تو سورج ڈوبتا رہتا ہے تو گرمی کی تپش ملے گی، انرجی ملے گی، یہ ملے گی، اس کے اتنے فائدے وغیرہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات مان لی ہے، نیکی یہ ہے۔ قرآن پاک میں نیکی کے اور تصورات بتائے گئے۔ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اپنا پسندیدہ مال تم خرچ نہ کر دو۔ خرچ کرنے میں کہا کہ پسندیدہ مال خرچ کرو۔ اس میں کبھی کبھار ہماری طبیعت بھی گزرتی ہے، مسجد میں کبھی چندہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایک جگہ 20 کی نوٹ نکلتی ہے، ایک جگہ 50 کی نکلتی ہے، تو 50 میں خیال گزرتا ہے کہ اس کو گھر اپنے لیے رکھ لیں، 20 مسجد کے لیے ڈال دیں، یہ میری خود کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نیکی کیا ہے یہاں پہ؟ جس کو آپ محبوب رکھ رہے ہیں وہ ہے 50 کی نوٹ، وہ جا رہی ہے اندر، اور جس کو کم سمجھ رہے ہیں وہ جا رہا ہے مسجد کے چندے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس البر، کامل نیکی کی طرف نہیں پہنچو گے تم جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کر دیتے۔ اب آئیں اور ایک جگہ جو بقرعید سے متعلق ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو میں تینوں آیتوں میں ایک چیز تلاش کر رہا ہوں، وہ کہ عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ نے جو حکم دیا میں وہ کروں گا، یہ نیکی ہے۔ سوچ یہ رکھے کہ جو پسندیدہ چیز ہے میری میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو پسندیدہ چیز کی سوچ رکھنا یہ نیکی ہے۔ اللہ کو راضی رکھنے کی نیت کرنا یہ نیکی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں عمل تو تابع ہو کر آ رہے ہیں، سب سے پہلے آ رہی ہے نیت، عمل تو بعد میں تابع بن رہے ہیں، لیکن اصل میں ہو رہا ہے نیت۔ تو کل ملا کے اگر میں کہوں کہ نیکی کا زیادہ تر تعلق ہمارے نیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اب ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نیکی کے شعبے بڑھ چکے ہیں۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ نیکی کے طریقے کتنے ہیں اور ہم نیکیوں کے کن طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نیکی کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، اور کئی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں کہ حضور ترغیباً ارشاد فرماتے تھے کہ آج فلاں نیکی کس نے کی ہے، فلاں نیکی کس نے کی ہے، ترغیباً تھا۔ عام طور پر نیکیوں کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن حضور ترغیباً فرماتے تھے۔ کبھی مجلس میں ارشاد فرماتے آج یتیموں کے سر پر ہاتھ کس نے رکھا ہے، مطلب ان کی مدد کس نے کی ہے، تو کھڑے ہو جاتے تھے جو لوگ یتیموں کا سروں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج بیواؤں کی فریاد رسی کس نے کی ہے، تو کھڑے ہو جاتے تھے وہ لوگ جو بیواؤں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے، تو روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور فرماتے کہ آج غلام کو کس نے آزاد کیا ہے، تو وہ غلام کو آزاد کرنے والے کھڑے ہو جاتے۔ حضور نیکیوں کے متعلق ارشاد فرماتے اور وہ نیکیاں کرنے والے کھڑے ہوتے۔ اس روایت میں لکھا ہے کہ حضور جب جب نیکیوں کی مختلف قسمیں بیان فرماتے اور ان میں کھڑے ہوتے تو اتفاق یہ رہتا تھا کہ ہر نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے رہتے تھے، یعنی وہ ہر نیکی کرتے تھے۔
نیکی کے طریقے کو اختیار کرتے تھے. غلام آزاد کرنے والوں کھڑے ہونے میں وہ بھی کھڑے ہیں, جو لوگ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے اس میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں, اور جو روزہ رکھنے والے ہیں اس میں بھی ابو بکر کھڑے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کرنے میں نہ فائدہ دیکھتے تھے اور نیکی کرنے میں کیٹیگری نہیں دیکھتے تھے, نیکی کر لیتے تھے. آج کی ہماری کہانی ایک بڑی عجیب سی ہے, وقت بڑا مختصر ہے, تمثیلات بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس نیکیوں کے زاویے بٹے ہوئے ہیں. میں مدرسے سے جڑا ہوا ہوں تو میری ساری نیکیوں کا دار و مدار مدرسہ رہتا ہے. کیوں؟ میں اس سے جڑا ہوا ہوں. تو گویا کہ کل اسلام میرا مدرسہ ہو گیا. آپ کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ چمڑا کہاں دینا ہے, مدرسے میں دے دیجیے. کوئی پوچھے کہ مجھے صدقہ کرنا ہے تو کہے مدرسے میں دے دیجیے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے, کہا مدرسے میں دے دیجیے. یہ سارے آپشن میں نے کھول کے رکھے ہیں کہ یہاں دے دیجیے. تو اب ایک میں جڑا ہوا ہوں مدرسے سے, تو نیکیوں کے سارے پہلو بٹور کے یہاں ہی لے کے آ کے کھڑا کر دوں. اصل میں نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کا تعلق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی, وہ نیکی ہے. میں نے مدرسے کی تمثیل اس لیے دی کہ خود کو پہلے شامل کر لوں. اس کے بعد ہے خانقاہ, اس کے بعد ہے آپ کے ہمارے تنظیمی کام کرنے کے طریقے, بیت المال کے کمیٹیاں, آپ جن کو دیکھیں. ہم نے نیکیوں کے الگ الگ کیٹیگری بنا کے رکھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اب سارے نیکیوں کو جمع کرنے یا کروانے کی ترغیب کم ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں نے بقرعید کے چرم کے حوالے سے یہ حکم بیان کیا تھا کہ چرم آپ کو کہاں جمع کرنا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں اور اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں, غریب ہیں, ان کو آپ اپنا چرم دیں. پھر وہ نہیں ملتے ہیں تو آپ اپنے محلے کے لوگوں کو دیکھیں, ان میں نہیں ملتے ہیں, پھر آپ ایسے جائیں. اگر آپ کو کہیں نہیں ملتا ہے تو آپ کے ماتھوں کے آنکھیں کے سامنے جو ہے مدرسہ ہے وہاں دے دیجیے. تو جمعہ کے بعد ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ ایسی اپیل سنی ہے آپ سے, کیونکہ آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو جس سے جڑا ہوا ہے وہیں کی تبلیغ کرتا ہے, وہ اسی کی طرف بلاتا ہے, کیا آپ یہاں جمع کر دیجیے. تو ان کو جب یہ بات پہنچی تو ہم نے کہا کہ میں مدرسے کا مبلغ نہیں ہوں, میں دین کا مبلغ ہوں. دین پہنچانا ہے ہمیں, جو شریعت کے ضابطے تھے. بات کہنی یہ ہے کہ آج ہماری نیکیاں تقسیم ہیں. جو آدمی نیکی کے طریقے پر بھی نہیں ہے اس نے بھی اپنے آپ کو نیکی کا طریقہ بنا لیا کہ یہی نیکی ہے. وہ بعض لوگوں کو ہلہ شرعی کا مسئلہ معلوم ہوا کہ ہلہ شرعی کیا ہوتا ہے, ان لوگوں نے اس کا استعمال غلط انداز سے کرنا شروع کیا. زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, پھر واپس مال بھی اپنے پاس لے لیتے ہیں. کہا کہ ایک گیہوں کا بوریا رکھا, اس کے اندر پیسے رکھ دیے, مالک بنا دیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اس بورے کو تم میرے لیے بیچ دو, تو 5,000 کا آتا ہے, تم 10,000 لے لو. تو 10,000 دے کے بوریا لے لیتا ہے, پھر اپنے پیسے خود کے واپس بھی آ جاتے ہیں. جب نیکی کے وہ جو پہنچنے کی بات, تو لوگوں نے نیکی کے جب زاویے تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس میں خود غرضی کی ایسی ملاوٹ کر دی کہ نیکی اپنی جگہ پر جو رہنی تھی وہ ادھر ہی رہ گئی, مسئلہ اپنا الگ ہی رہ گیا. یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار نہ کریں, ان کے اوپر پابندی تھی کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا ہے, پھر اس دن چھٹی کرنا ہے, پھر اتوار کے دن تمہیں کر لینا ہے. تو انہیں شیطان نے وسوسہ دیا اس حیثیت سے کہ ہفتے دن کی مچھلی کی تمہاری جو ہے بہت بڑی کھپت ہوتی ہے اور وہ کھپت رک جائے گی, ایک کام کرو اس پہ عمل بھی کر لو اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا, تمہارا بیپار بھی ہوگا. وہ اس طریقے سے کہ جمعہ کے دن شام میں دریا اور سمندر کے کنارے بڑا گڈھا کھودو, پانی کی پچھاڑیں آتی جائیں گی اور پانی اس میں سے گرتا جائے گا, کچھ مچھلیاں گڈھے میں جمع ہو جائیں گی. تم ہفتے کے دن اٹھانا مت, اتوار کے دن اٹھا لینا اس کو. تو انہوں نے اس طرح سے کر لیا, کہا کہ ہفتے کے دن ہم نے کوئی شکار بھی نہیں کیا اور مچھلیاں بھی ہمارے پاس آ گئیں. اب یہ ہیلا بنانے لگ گئے. قرآن نے بڑی مذمت کی ہے اس طریقے کی. آج ہمارے پاس نیکیوں کے جو طریقے ہیں یا نیکیوں کے سارے جو زاویے پہنچ رہے ہیں,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں اپنے مفادات کی ملاوٹیں شمار کر دی. اتنی ملاوٹیں کر دی ہیں کہ اب نیکی کے نام سے پہچانا جانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ چھنی میں چھان کے آپ کو نیکی نکالنی پڑے گی. اتنی ملاوٹیں اس کے اندر آ گئی. نیتوں میں ملاوٹ، عمل میں ملاوٹ. کیا ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھنے نہیں آتے کہ بچی کی شادی ہے، اس کے ہلدی مہندی کا بکرا لا رہے ہیں، اس میں عقیقہ کرے تو چلتا ہے کیا؟ کیونکہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیے نہیں. شادی کی خوشی اور اس بچے کے پیدا ہونے کی خوشی دونوں ملا کے ایک بکرے میں کر لیتے ہیں. یہ ملاوٹیں ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کو پہنچ رہے ہیں، ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں. ابھی قربانی آئے گی، پھر ہمارے پاس نیکیوں کا سلیقہ آئے گا کہ جانور کتنا ہونا، 1 کنٹل گوشت نکلنا اندر. دوست بہت ہیں ہمارے، گوشت بانٹنا ہے. تو اب نیکی میں ملاوٹ کر دی ہم نے. اس کے بعد پھر نیکیوں کے اجر کس سے مانگیں گے؟ اب وہی شعر کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں بتا کس سے بدلہ یعنی صلہ مانگے گا. نیکیوں کو ہم اس طرح سے ملاوٹیں کرتے جا رہے ہیں اور نیکیوں کے مخصوص طریقے سے واقف ہیں کہ چند مخصوص طریقے ہمارے پاس نیکیوں کے ہیں. کیا نیکیوں کے طریقے ہیں؟ اور اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا ہے، بتایا بھی نہیں ہے. ان میں سے کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے آج کے دور میں؟ اب لوگوں کے جو ذہن میں آئی ہے، جن کو اللہ نے دولت وغیرہ دی ہے، تو وہ ایک کام کرتے ہیں کہ بھئی حج کر کے آ جائیں. حج کر کے آ جائیں، پھر اس کے بعد اور پیسے دیے ہوئے ہیں تو ہر سال حج کر کے آ جائیں. تو یہ نیکی کا ایک صحیح صلہ. دوسرا دیکھنے والا کہتا ہے کہ اتنے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک فرض ہو گیا کافی ہے، باقی دوسرے کام تو پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ ایک شعبے میں جو کام کر رہا ہے دوسرے شعبے والے کی نگاہ اس پر جڑی ہوئی ہے کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہوا. ہمارے بیانات بھی کبھی کبھار ایسے ہی ہوتے ہیں. جو لوگ تنظیمیں بنا کے کام کر رہے ہیں جیسے بیت المال وغیرہ فلاں، انہیں سب سے زیادہ اپنی تنظیم کے مفادات میں کام کرنے کے لیے جو پیسے اکٹھا ہونے ہوتے ہیں ان کا نشانہ شادیوں پہ ہوتا ہے. یہ شادیوں کے فضول خرچات کو بچا لیا جائے تو قوم کا بڑا کام ہو سکتا ہے. یہ قوم کا بڑا کام ہو سکتا ہے. بہت طریقے ہیں، اتنے طریقے ہیں. اگر آپ حضور کی سیرت سے دیکھیں گے تو ان سیرت سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ ٹھیک ڈھنگ سے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا اگر نیکی کا طریقہ مان لے گا. ٹھیک ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ نیکی کے اتنے طریقے میرے حضور نے بیان فرمائے، اتنے طریقے بیان. لیکن مشہور و معروف ہمارے پاس کون سے ہیں؟ مسجد بنانا. اب تو یہ ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ اپنے ابا یا والد یا نانا دادی دادا امی ان کے نام سے ایک مسجد تعمیر کرنا. یہ نیکی ضرور ہے اور اس نیکی کی ایک کڑی مل جاتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا غالباً ام سلمہ ہادہ البر لعلم ام سلمہ، غالباً حضور نے فرمایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی والدہ کے نام سے کوئی ایصال ثواب کریں. تو حضور نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو. تو کنویں کی ضرورت تھی تو کنواں کھدوا دیا گیا. تو حضور نے کہا، یہ لفظ ارشاد فرمایا یہ ام سلمہ کے فائدے کے لیے ہے. غالباً یہ لفظ ہے یا کچھ اسی طرح سے. تو اس نام کو دلیل کے طور پر آج ہم نے بنایا کہ مسجدوں کے اب جو نام رکھے جا رہے ہیں تو ایک آدمی مسجد بناتا ہے اور پورا اپنے گھر یا اپنے والد کے نام سے رکھتا ہے. جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں جو تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ میری مسجد ہے، میرے گھر کی مسجد ہے. تو اس نے جو جائیداد یا اپنی ملکیت کا تصور رکھا ہے. مسجد بنانا، مسجد کے لیے جگہ دینا، یہ نام تھا کہ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت کے سپرد کر دینا. لیکن بندہ اس نیکی کا بہانہ لے کر اس پر اپنی ہی ملکیت کا تصرف رکھ رہا ہے. یہ نیکیوں کو زائل کرنے کے برابر ہے. قریب مان لیجئے کہ ایک مسجد بنانے میں کہیں 40 لاکھ کہیں 50 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں. تو بھلا کوئی عقل مند آدمی ہوگا کہ 40-50 لاکھ خرچ کر کے اللہ کے یہاں سے نیکی کا ثواب بھی نہ لے؟ ہاں دنیا میں دلے کہ فلاں صاحب نے اپنے ابا کے نام سے مسجد بنائی، اپنی امی کے نام سے مسجد بنائی، یہ لینا چاہتا ہے وہ، لیکن آخرت میں اس کی اجرت لینا چاہتا ہے، اس کا تخیل کم ہے اس کا. تو 50 لاکھ روپے تک کی مسجد بنا کر وہ شمار کرنا چاہتا ہے کہ میرے ابا کے نام مشہور ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میری ملکیت سمجھی جائے، میرا تصرف سمجھا جائے، میں نے مسجد بنائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک شخص پوری مسجد نہ بنائے، اس میں کسی کا کنٹریبیوشن داخل کر لے تاکہ یہ تصور اس کے پاس نہ آئے کہ یہ میری ہے.
علماء نے لکھا ہے. تو اب یہ نیکی کا ایک تصور چلا ہوا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں نیتوں کے خرابی کی بنیاد پر یہ 50 لاکھ روپے کا سرمایہ کل آخرت میں اس کا زیرو مان کر پیش کیا جائے گا کہ تم نے جو اجرت چاہنی تھی دنیا میں چاہنی تھی، ہم نے دنیا میں تمہاری اجرت دے دی ہے، کہ تمہارے لوگوں کے درمیان، تمہاری سوسائٹی کے درمیان واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے شہرت دلوا دی کہ تم نے اپنے آپ کے نام سے مسجد بنائی، اور تمہاری تعریف بھی ہم نے کروا دی. پہلے کے زمانے کے حساب سے زیادہ ہی کروا دی ہے، فیس بک واٹس ایپ پہ دلوا دی ہے تمہاری. جب تمہاری دلوا دی تو تمہارا کام بھی ہو گیا. اب نیکی کی کون سی اجرت لینے کے لیے یہاں آئے ہو؟ یہ ایک تصور ہے. مسجدیں بنانا کہیں اب کہیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے لیکن مسجد بنائی دی جا رہی. تو اب یہ نیکی کا ایک ایسا تصور آ گیا. نیکی کے اس تصور میں اور کئی زاویے ہیں جو وہاں پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. مدرسہ بنوانا نیکی ہے، مدرسے کے کام میں خیرات کرنا نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے وجہ مدرسوں کی بہتات کا ہونا، مدرسوں کی اپنی کنڈیشن کے ساتھ نہ ہونا. مدرسے میں جتنے آج طرز زندگی اپنائے جا رہے ہیں، ایک مستقل عنوان ہے یہ کہ مدرسوں کے اندر جو خرد برد ہو رہا ہے، جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ایک مکمل بیان ہے اس کا کہ کبھی کسی موقع سے بیان کروں گا کہ مدرسے کو بنانے والے اور اس کی نیکی کی طرف بلانے والے بھی کتنے خرد برد کر کے نیکیوں کو زائل کر رہے ہیں. مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، غریب و یتیم مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ نیکی ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو مشہور و معروف ہیں. جو نیکیاں کرنی ہیں وہ ابھی دور رکھی ہوئی ہیں، جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا رہا. غریب و یتیم مسکین بچیوں پر خرچ کرنا، اور کسی مظلوم کی مدد کر دینا، کھانا کھلانا، اور جہاد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، علاج و معالجے کے لیے کچھ پیسوں سے مدد کر دینا، یہ کچھ مشہور و معروف ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیکیوں کے طریقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آج اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پوری فہرست بیان کروں، لیکن ان میں سے چند باتیں ضرور بیان کروں گا جو نیکی میں شمار ہوتے ہیں. نیکی میں کھانا کھلانے کی جو نیکی کا تصور ہے، وہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی ترمیم ہونی چاہیے. کہاں کہاں کھانا کھلائے جاتے ہیں. 11ویں کے موقع سے کھانا کھلایا جاتا ہے. خواجہ کی نیاز ہوتی ہے، خواجہ بندہ نواز کی نیاز ہوتی ہے، دوسرے بزرگان دین کی نیاز ہوتی ہے. نیاز کرنے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. یہ پیغام ہمارے خواتین کے لیے خاص ہے. وہی نیاز کرنے پر پورا زور دیتی ہیں. ہم جب مرد حضرات تک بات پہنچاتے ہیں وہ تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن خواتین جلدی مانتی نہیں ہیں. ان کے پاس جو نیکی کا تصور پہنچ گیا ہے وہ من و عن نہیں ہوا. تب تو پھر وہ آپ نے وضو کے فرائض چھوٹے تو چلتا، نماز کے فرائض چھوٹے تو چلتا، لیکن ان کے کسی فرض کو چھوڑنا نہیں آپ، کہ وہ جس انداز سے کرانا چاہتی ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے فاتحہ میں جب تک اگر بتی نہیں رکھیں گے فاتحہ شروع نہیں کرواتے ہیں. تو وہ جتنے لوازمات کے ساتھ کام کرواتے ہیں، کھانا کھلانا، ان کا زیادہ تر تعلق ہمارا ہوتا ہے 11ویں شریف سے، نیاز سے، جو کھانے کھلائے جاتے ہیں. اس کا اصل مقصد تھا غریبوں تک کھانے کا پہنچنا. جو کھانے کا محتاج ہے، بھوکا ہے، ان تک پہنچنا. یہ مقصد قریب ختم ہو گیا، اور ختم ہو کر یہ گیٹ ٹوگیدر پارٹ ایک دعوت جیسی ہو گئی. اگرچہ گیٹ ٹوگیدر میں بھی ثواب ہے، لیکن یہ نیازیں جن چیزوں کے لیے تھی اس کا اصل مقصد رہ گیا. اس میں سے پھر ایک نیکی کا ایک کھانا کھانے اور کھلانے کا جو نیازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. ان کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے کہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ہاسپٹل، فلاں جگہ پر یہ نیازوں کا اہتمام ہو کہ جہاں جن کو جو ضرورت ہو وہاں پہ کھلایا جائے. وہاں پورے کیمپ لگے ہوئے رہیں. مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے، اور مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. وہاں پہ ٹوکن بانٹ دینا چاہیے ہوٹل والوں کو کہ کوئی بھی مستحق آ جائے یہ ٹوکن دو، اس کو کھانا کھلاؤ. یہ نیازیں یہاں ہونی چاہیے. اور کہیں پر بھی آپ کو بہت بڑا گیدر ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی نیازیں ہونی چاہیے. اب نیازوں کا تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ فضل فرمائے کہ خود ہی کھاتے ہیں، خود ہی بلاتے ہیں، اور پوری لاری کر کے جاتے ہیں. ہمارے پاس لاری کر کے جا کے گیٹ ٹوگیدر پوری فیملی کو بلاتے ہیں اور کہا کہ نیاز کر رہے ہیں ہم، تو نیاز میں پھر کھانا پکایا جاتا، خود ہی کھا کے نیاز بھی ہو گئی، چلے آئے گئے. تو یہ خود کے کھانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے. نیاز اصل میں ان چیزوں کے لیے ہوئی تھی، کھانا کھانے اور کھلانے کے ساتھ ساتھ. اب میں نے کہا کہ جو جس شعبے سے جڑا ہوا ہے وہ ساری نیکیاں یہیں پہ داخل مان لیتا ہے. اسلام کا نقطہ نگاہ نیکی کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر صلاح و فلاح کا کام کریں
لیکن جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں پہلے کریں، اس کے بعد جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تزئین اور خوبصورتی کی کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ضابطہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو ہر بیٹھا ہوا آدمی اپنے طبقے کا دوسرے طبقے پر انگلی اٹھاتا ہے کہ بتاؤ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ فلاں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے تعلیمات اہل سنت میں دیکھیں تو ہم ایک مسئلہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کی تعلیمات میں سے ہے کہ کسی بارگاہ میں ایک چادر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صرف چادر مقصود نہیں ہے، وہاں ہر وہ چیز جس کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری چیزیں مقصود ہیں۔ اگر چادر سے بچ کے آدمی تیل پر اور عود بتی پر، اگربتی پر، ان پر بھی خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی چادر کے حکم میں ہے، وہ کہ ذاتی کیوں کر رہا ہے وہ، لیکن اس کو خالی نام نشان کرنے کے نہیں کہ اہل سنت کی تعلیمات میں یہ ہے کہ قبر پر ایک چادر سے زیادہ دوسری چادر نہیں ہونا۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ چادر کسی غریبوں کو دیا جائے، غریبوں کو دیا جائے۔ یہ جو ترغیب دی جاتی ہے اس میں صرف یہ مقصود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصود بھی ہے کہ آپ اس کے علاوہ دوسرے فضول خرچیات بھی نہ کریں جو دین کا نام لے کر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مقصود بھی ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ کیا 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 جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بارگاہ سے چاہتے ہیں کہ جتنے تمہارے نیکی کے کام ہیں وہ خانقاہ میں لگا دیں۔ خانقاہ میں کیا ہے کہ ہاں خانقاہ مضبوط ہو، ایک گنبد بنے، پھر گنبد پہ زینت ہو جائے، فلاں ہو جائے، وہ سارے نیکی کے کام سمجھے جاتے ہیں، پھر وہ نیکیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے اس کو۔ تو بندہ وہاں سے جڑا ہوا ہے تو اپنا سارا مد نیکیوں کا وہاں لگا دیتا ہے، اور ان میں تو کتنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ کے پیسے بھی لگا دیتا ہے، تو اس میں خرچ کر دیتا ہے، وہ نیکیاں اسی میں سمجھی جاتی ہیں۔ مدرسے سے جڑا ہوا آدمی مدرسے سے، ایک آدمی جس نے مسجد بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سارا کام سارا مصرف جو ہے مسجد ہی میں لگا دے رہا ہوں۔ ایک ایک نیکی پکڑ لی ہے، ایک ایک نیکی پکڑ کے ان کو ساری زندگی اسی نیکی کا نام دے دیا ہے۔ کتنے پیسے والوں نے دوسروں کو چندہ دینے سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو یہ طے کر لیا کہ میں خود ایک مسجد کھولوں گا، مدرسہ کھولوں گا، تاکہ کوئی میرے پاس چندے کے لیے نہ آئے، میں خود ہی کر لوں گا یہ سب کام۔ اب نیکیاں اتنی مختصر سی ہیں، وہ مختصر سی نیکیوں کو اسی پہ کرتا جا رہا ہے، باقی کی جو نیکیاں رہتی جاتی ہیں اب ان کو جب انسان دیکھتا ہے اسلام کی تعلیمات کے دائرے سے تو بہت ساری نیکیاں ایسی کھلی کی کھلی پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ ان میں سے کہ آپ بتائیں، بیواؤں کے لیے وظیفہ دینا صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلامی حکم بھی ہے۔ بیواؤں سے نکاح کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن اس کو نیکی سمجھنا ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بیواؤں سے نکاح کرنا، بیواؤں کو وظیفہ مقرر کرنا۔ اب بیواؤں کو آپ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، اور بیوائیں جب مارکیٹ میں یا ادھر ادھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھرتے رہیں گی تو پھر اسی برقعے کا نام لے کر ہم افسوس کرتے رہیں، دیکھو کیسے ہو گئے ہیں مسلمان آج کل کے، ایسے ایسے کام کر لیتے پھر رہے ہیں۔ یہ صورت بنتی جائے گی کیونکہ ہم نے بیواؤں پہ کام کرنے کو کبھی نیکی نہیں سمجھا۔ تعلیم اور تعلیم پر خرچ کرنا، پہلے نیکیوں کا ایک تصور تھا لائبریری کا، کہ پڑھنے پڑھانے کے شعبہ جات قائم کیے جائیں اور لائبریری بھی ہو۔ آج لائبریری قائم کرنے کو نیکی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ لائبریری قائم کریں تو یہ بھی کوئی ایک نیکی کا کام ہے، اس کو نیکی کا کام نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ نیکی کا کام۔ اپنے محلے میں درخت لگوانا، اپنے گھروں میں درخت لگانا، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کو بھی نیکی سے خارج مانا جاتا ہے۔ میں تو گھروں کی تعمیرات پر بڑا معترض ہوں کہ گھر کی تعمیر تو اینڈ آف پورا پبلک تک یعنی روڈ تک ہو رہی ہے، پوری تعمیر وہاں تک ہو رہی ہے۔ اب اس میں تعمیر ہونے کے بعد اس کے جو دوسرے گھر کی فیسلٹیز ہیں وہ پوجھ میں ہی جاتی۔ جیسے درخت کا ہونا ایک اچھی چیز ہے، صحت کے اعتبار سے بھی، فائدے کے اعتبار سے بھی، اور اس درخت میں بھی میں پھلدار درخت کی تاکید کرتا ہوں، اور اس نظریے کے خلاف ہوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر پھلدار درخت لگائے تو لوگ آئیں گے پتھر ماریں گے اور جو ہے پھل چرا کے لے کے جائیں گے، ان کو چرانے کا موقع کیوں دینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل تم پھلدار درخت لگاؤ، اس درخت سے کوئی بغیر بولے کے لے جائے، جانور کھائے، خراب ہو، ٹوٹے، گر جائے، ان ساروں پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، ساروں پر صدقے کا ثواب۔ ہاں اس بندے کو تاکید کی جائے گی کہ بغیر اجازت کے تو نہ کھایا کر، لیکن اگر درخت لگانے والے نے درخت لگاتے وقت یا اپنے وقت میں کہہ دیا کہ جس نے بھی اجازت سے اٹھایا اس کے لیے بھی حلال، جو بغیر اجازت اٹھایا اس کے لیے بھی حلال، تو مسئلہ دونوں کے لیے حل ہو جائے کہ اس کے لیے بھی حلال ہے، جانور کھا لے تو حلال۔ درخت لگانے کی کیفیت گھروں میں ہمارے پاس نہیں ہے، کم سے کم کچھ گمچھے تو ہونی چاہیے کہ درخت لگے ہوئے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجر کاری کی بڑی ترغیب فرمایا کرتے، خود شجر کاری خود بھی فرمائی تھی حضور نے۔
لیکن شہروں میں تو شجر قریب قریب ختم ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا پھر درخت لگانے پر بھی بات ہوگی. جس طرح سے آج چائنا والے نے ہر اپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے کہ کچھ درخت لگا دو بولے، لیکن اس تباہی کے دہانے پہ آنے کے بعد حل کرنا یہ عقل مندی تھوڑی ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی سے اس کی طرف رغبت کرے کہ جو ضروریات زندگی یا سہولیات زندگی سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ اس کے حصے میں ہو. دالان میں بوریل کھدوانا، بعض لوگوں کی نیت میں یہ ہے کہ مسجد میں بوریل ڈالنے سے نیکی ملتی ہے. مسجد میں اگر نہیں ڈالے تو نیکی نہیں ملتی، کیونکہ اس سے وضو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں مدینہ شریف میں لگوایا تھا، اس سے تو سارے وضو نہیں بناتے تھے، اس سے پانی بھی پیتے تھے، نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، ضروریات زندگی کی تکمیلیت بھی ہوتی تھی. اس کنویں کے وقف کرنے پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تمہارے لیے جنت ہے. لیکن ایک نیکی کا تصور ہمارے پاس کیا ہے، بہت سارے لوگ بوریل ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہے تو بتائیے بوریل ڈالنے کی ہم ڈالیں گے. ہم کہہ رہے ہیں یا محلے میں پانی کی ضرورت ہے، یہ لوگ پانی کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہاں ڈلوا دی. نہیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا تھوڑی کام. یعنی گورنمنٹ یہ ثواب پائے گی، ہم نہیں پائیں گے، کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ نیکی ہی نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ یہ نیکی نہیں ہے. تو نیکی کے اتنے طریقے ہمارے پاس، لیکن کوئی نیکی اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا ہے کہ بھئی یہ نیکی بھی ہے. اور حضور نے اس کو نیکی میں شمار فرمایا. حضرت عثمان غنی کو بتایا کہ اس کے بدلے جنت پاؤ گے تم. تو آدھا پہلے خریدا، پھر بعد میں آدھا خریدا، جنت بنا دی تھی. تو جنت جس کے لیے ضمانت دے دیں. آج میں نے کہا کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ برائیوں کو نیکی سمجھ رہے ہیں اور نیکی کو برائی سمجھ رہے ہیں. اور نیکیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں بغیر سود کے، بغیر قرضے کے زندگی گزارے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. بعض کے طریقہ یہ ہے کہ میں قرضہ لے کر، میں سود سے لے کر فلاں کام کر دوں گا تو نیکی کا کام ہوگا، فلاں کام کر دوں گا نیکی کا کام ہوگا. وہ آپ سود اور قرض سے بچے رہیں، کچھ نہ کریں تو بھی یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی ہی ہے. تو کیسی صورتیں ہیں؟ جیسے شادی کرنا اچھے سے، تو اس وقت سود لے لیتا ہے، سود سے پیسے لے لیتا ہے، فائننس سے لے لیتا ہے، قرض لے لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے نیکی کا کام کر دیا، اپنی بیٹی کی اچھی سی شادی کر دی. اگر اس سے بچ کر تھوڑے ہلکے میں شادی کر لیتے تو یہ بھی نیکی ہوتی. اس کو نیکی نہیں سمجھ کر اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے. تو ایسی کئی چیزیں جو ہمارے پاس اگر پوائنٹ کی جائیں تو ایک لمبی فہرست ہوگی. میں کل ملا کے ایک حاصل بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے نیکیوں کا دائرہ یہ مان لیا ہے کہ یہ ساری نیکیاں یہاں آ کر کھڑی ہو جائیں گی. اتنی چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ یہی نیکیاں ہیں. کھانا کھلانے کی نیکی کا تعلق تو ایسا ہے، ہم مدرسوں میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بندے کے انتقال کے بعد 10واں 40ویں میں کھانے کو فکس کیے ہوئے ہیں آپ کہ کھانا ہی ہوگا. کھانے ہی سے 40واں سمجھ میں آتا ہے، کھانے ہی سے 10واں سمجھ میں آتا ہے. بغیر کھانا کھلائے کے تو ثواب پہنچتا ہی نہیں. تو کھانے پہ جو ثواب رکھا، میں نے اس سے پہلے ہی بات کہی تھی کہ بزرگوں نے کھانے کا رواج پہلے کیوں دیا تھا. اس لیے دیا تھا کھانے کا رواج کہ اس وقت سب سے بڑی نیکیوں میں جو نیکیاں بڑی شمار ہوتی تھیں وہ کہ اندھیرے کو دور کرنا، روشنی دینا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. اس وقت کھانے کی بڑی تنگی تھی، اسی لیے بزرگوں نے اپنے یہاں نیاز اور چراغ روشن کرنے کی بڑی تعلیم دی تھی. تو کہ چراغ روشن کریں، کسی کے گھر اندھیرا ہو تو اجالا کروا دیں. ضرورت کے موافقت میں تکمیل کرنا یہ دین کا حصہ تھا، لیکن ہم نے ضرورت کے موافق تکمیل کے بجائے صرف اس لفظ کو لے لیا، اور اس کو ضرورت کی تکمیل پر خرچ کرنا نہیں چاہا. وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی 20 لاکھ 50 لاکھ کی مسجد بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں وہی نیکی بیٹھی ہوئی ہے. ایک آدمی ایک بوریل ڈلوا سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی دوسری نیکی کا تصور پیش کریں تو وہ نیکی نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے اس کو نیکی بتایا بھی نہیں. اسی لیے اب علماء سے بھی گزارش ہے کہ نیکی کے سارے زاویے بیان کریں. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے. ان کا رد کر کے نیکی بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ اب ہمیں موقع کیا ہو رہا ہے کہ بھئی یہاں مت کرو، یہاں کرو، یہاں مت کرو، یہاں کرو. یہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے ہی سے نیکیوں کے سارے زاویے بتائے بھی نہیں کہ کہاں کہاں کام کرنا نیکی کہلاتی ہے. درخت لگانا نیکی ہے. درخت کے ساتھ کہیں گندا پانی گزرتا ہو تو گندے پانی کے لیے نالی بنوا کے چھوڑ دینا تاکہ گندا پانی نہ آئے، یہ بھی نیکی میں ہے. آپ دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیات کی اچھی تربیت کے لیے
نقوش ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہاں گندگی رہتی ہے، اس گندگی کی صفائی کے لیے یہ حصہ مقرر ہوگا، گندگی کو ڈالنے کے لیے یہ حصہ مقرر رہے گا۔ حضور نے یہ ترغیب فرمائی اور صحابہ کو تلقین بھی کی کہ یہ کام کروائے جائیں، تو اس کو بھی نیکی میں شمار کرایا جائے۔ لیکن ہم اس نیکی کا حصہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ سے کروا بھی تو لیں، یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے۔ وہ خود جو کارپوریٹر ہے وہ کروا کے بولتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو جانتے ہوئے بھی کیوں اس کو اچھا کام نہیں سمجھتے؟ وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کے چند ہی زاویے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ انتقال ہونے کے بعد قرآن کی پیٹھیاں دینا، مسجد میں دیں یا مدرسے میں دیں، کہ قرآن جائے گا وہاں رکھا رہے گا، اسی کو ہم نے نیکی سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ بھی نیکی ہیں۔ میت کے انتقال کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت میت کو ہوتی ہے کہ بندہ کون سی نیکی کر کے اس کو پہنچاتا ہے۔ اگر حدیث شریف کا اعتبار کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد اگر نیک ہے تو سب سے بڑا ثواب جاریہ ہے اس کا۔ وہ اگر نیک ہے تو وہ قرآن کی تلاوت خود کر رہی ہے تب بھی اس کو نیکی کا ثواب پہنچ رہا ہے، وہ خیرات کر رہے ہیں تب بھی ثواب پہنچ رہا ہے، وہ خود نیک رہ رہا ہے تب بھی اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، کیونکہ نیک اولاد چھوڑنا یہ سب سے بڑا ثواب جاریہ ہے اس کا۔ ثواب جاریہ کی ایک شکل کھانا کھلانا تھا، ثواب جاریہ کی ایک شکل قرآن کی۔ یہی کانسیپٹ ہمارے ملک کا سعودی میں بھی گیا ہوا ہے۔ حرم شریف میں یہاں سے جانے والے حجاج کرام سیدھے جا کے وہاں قرآن ہی رکھتے ہیں کہ میرا قرآن حرم شریف میں پڑھا جائے، اور وہاں پوچھیں آپ قرآن شریف کی کہانی کیا ہے کہ جو رکھے جاتے ہیں پھر وہ اٹھا کے رکھے جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھے جاتے ہیں۔ اب تو انہوں نے طے کر دیا ہے کہ ان قرآنوں کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں رکھا جائے گا۔ آپ مان لیں کہ ہر سال 30 لاکھ حاجی جاتے ہوں گے، 30 لاکھ میں سے 2 لاکھ حاجی بھی نیت کر لیں کہ میرا قرآن وہاں رہے گا دونوں حرم شریف میں، تو 2 لاکھ قرآن رکھنے کی جگہ کہاں بنے گی؟ لیکن ہر ایک کا وہ نیکی کا وہی زاویہ ہم نے سمجھ لیا، وہاں کچھ اور بھی دوسرے قسم کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ بہت نیکیوں میں بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں کام کاج کے لیے، ان کو تحفے دیے جائیں، تو وہ بھی تو ایک نیکی میں حصہ آتا ہے، تحفہ دینا۔ کہ آپ کو کچھ حرم شریف حدود حرم میں کچھ خرچ کرنے کی نیت ہے تو وہاں وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان نیکیوں میں اب کون سی نیکی آئی؟ حجاج کی بات چلی تو حجاج کی خدمت کرنا ایک نیکی ہے، لیکن حجاج کی خدمت کرتے کرتے بڑی نیکیاں چھوڑ دینا یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ بڑی نیکیاں چھوڑ دی جاتی ہیں حجاج کی خدمت کرتے ہوئے۔ اب حجاج کی خدمت کی نیکیاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ان کو دعوت کرانا بھی نیکی ہو بن گئی ہے کہ دعوت کرانا بھی نیکی۔ ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو ہماری نیکیوں کا نیچے نہیں۔ اب بندہ ہر ایک کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اگر حاجیوں کی دعوت کر لیا تو سمجھا کہ میں اس مہینے کی نیکی کر لیا، اصل نیکی جو تھی اس کی وہ تو رہ گئی۔ حاجی صاحب جاتے وقت سب کی دعوت کر دی تو انہوں نے سمجھا میں نے بھی نیکی کر لی، وہ نیکی اس میں سمجھ رہے ہیں، وہ نیکی اس میں سمجھ رہے ہیں، اور نیکیاں کرنے کا طریقہ پورا دور کا دور پڑا رہتا ہے۔ تو یہ چند باتیں بے ترتیب میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں نیکیاں۔ ان نیکیوں میں اولاد کی تربیت بھی ہے، بیوی کے حلق میں لقمہ ڈالنا بھی ہے، اور اچھی پرورش کرنا بھی ہے، اور خدمت کرنا بھی ہے، والدین سے محبت سے ملنا بھی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں کو دیکھیں، لیکن نیکیوں کا ہم نے کچھ حصہ مخصوص کر لیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھ لی تو یہ نیکی ہے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھنا بھی نیکی ہے۔ نیکی کو بتانا بھی نہیں، نیکی کو چھپا کے رکھنا بھی نیکی ہے۔ تو ان زاویوں پر بھی عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم نیکی کے اور بہت سارے طریقے ہیں، کسی موقع سے انشاءاللہ ضرور بیان ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے
آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قود سیکھے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قود سیکھے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔